صدیوں پرانی بات ہے کہ ایران کے شہر تبریز میں ملک شاہ نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ آدمی انتہائی نیک دل اور سادہ لو تھا۔ تبریز کے بازار میں اس کی ایک دکان تھی جہاں وہ تجارت کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان پر آتا وہ اس سے انتہائی نرم لہجے میں بات کرتا۔ اس کے شفیق رویے اور میٹھے لہجے کی وجہ سے باقی دکانداروں کے مقابلے میں اس کے پاس زیادہ گاہک آتے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی عبدال شاہ بھی ایک دکان کا مالک تھا، مگر وہ تیز زبان اور غصے والا شخص تھا۔ اسی سخت مزاجی کی وجہ سے لوگ اسے تجارت کرنے سے گریز کرتے تھے۔ دوسری طرف ملک شاہ کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا۔ عبدال اپنی خالی دکان کو دیکھ کر دل ہی دل میں جلتا اور ملک شاہ سے حسد کرنے لگتا۔ اس نے کئی بار اپنے چھوٹے بھائی سے دکان چھیننے کی کوشش بھی کی اور ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ دکان میرے حصے میں آنی تھی، جس کے جواب میں ملک شاہ ہمیشہ اسے نرمی سے سمجھاتا کہ گاہک دکان دیکھ کر نہیں آتے بلکہ دکاندار کے اخلاق اور رویے کی وجہ سے آتے ہیں۔ روز بروز عبدال کی نفرت بھائی کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ ملک شاہ کی بیوی اسی کی طرح انتہائی نیک دل اور خوش مزاج عورت تھی، جبکہ عبدال کی بیوی اسی کی طرح سخت مزاج اور حسد کرنے والی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو اس کے چھوٹے بھائی کے خلاف بھڑکاتی رہتی اور کہتی، آپ کے بھائی نے آپ کے حصے پر ڈاکہ مارا ہے اور اب وہ آپ کے بچوں کا حق بھی چھین رہا ہے۔ آپ کو کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ روز کی طرح یوں ہی خالی ہاتھ واپس گھر آ جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر عبدال سوچنے لگا کہ وہ اپنے بھائی سے کسی صورت بھی وہ دکان نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کے باپ نے وہ دکان وصیت میں ملک شاہ کے نام کر دی تھی، لیکن حسد اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس لیے وہ کسی طرح اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ملک شاہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ یہ خبر سن کر عبدال کی بیوی جل کر اپنے شوہر سے بولی، آپ کو فوراً کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے چھوٹے بھائی کا وارث اب دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ بھی جوان ہو کر اپنے باپ کی طرح ہمارے بچوں کا حق کھائے گا۔ یہ سن کر عبدال کے دل میں آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے بھائی اور اس کے نومولود بیٹے کو جان سے ہی مار دے۔ عبدال نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کچھ ڈاکوؤں کو پیسے دے کر اپنے بھائی کے گھر بھیجا۔ ملک شاہ اس وقت گھر پر اکیلا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ڈاکو جب ملک شاہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے پہلے پورے گھر میں لوٹ مار کی، ہر کونا کھنگال ڈالا اور پھر ملک شاہ کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب یہ خبر اس کی بیوی کو ملی تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر گھر پہنچی۔ بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مروانے والا عبدال بھی مگر مچھ کے آنسو بہانے اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ملک شاہ کو دفن کر دیا گیا۔ ملک شاہ کی بیوی اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا جان، مجھے اپنے شوہر کے بھائی پر شک ہے، اسی نے اپنے سگے بھائی کو قتل کروایا ہے۔ یہ سب دولت کے لالچ اور حسد کی وجہ سے کیا ہے، اور اب وہ میرے بیٹے کو بھی مروانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے گیا، لیکن عبدال نے ان کا وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے پھر آدمیوں کو اپنی بھابھی کے گھر بھیجا۔ گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سن کر ملک شاہ کی بیوی کو شک ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر گھر کے پچھلے راستے سے باہر نکلے اور اپنے بیٹے کو لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر، جس میں کیا لکھا تھا یہ صرف ملک شاہ کی بیوی ہی جانتی تھی۔ عبدال کے درندہ صفت آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس بیوہ عورت کے بوڑھے باپ کو بے دردی سے قتل کر دیا، پھر اس بے بس عورت کو رسیوں سے جکڑا، گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے عبدال کے خفیہ ٹھکانے کی طرف لے گئے۔ شام کے وقت جب اس عورت کو ہوش آیا تو عبدال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آئی، عبدال فوراً اسے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ عبدال نے اپنی بھابھی پر ہر طرح کا تشدد کیا، مگر سب بے ساکھ رہا۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، لیکن اپنے بیٹے کا راز فاش نہ کیا۔ آخر کار عبدال غصے سے چیخنے لگا، جب تک تم اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی اس وقت تک تم یہاں قید رہو گی۔ اس کے بعد عبدال نے اپنے بھائی کے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی انتہا دیکھ کر عبدال کی بیوی بہت خوش تھی۔ انہوں نے ناجائز خون بہا کر سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ سچ کہتے ہیں لالچ اور حسد انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔
دوسری طرف ملک شاہ کی بیوی نے جس صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال کر ندی میں بہا دیا تھا وہ بہتے بہتے ایک بستی سے گزر رہا تھا۔ اس بستی میں ایک چرواہا ندی کے کنارے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ندی میں بہتے ہوئے صندوق پر پڑی۔ تجسس کے مارے اس نے فوراً ندی میں اتر کر صندوق کو پکڑ لیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک ننھا اور پیارا سا بچہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً صندوق اٹھائے بکریوں کو ہانکتا ہوا تیزی سے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج وہ معمول کے برعکس جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کو یوں اچانک اور جلدی آتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ تعجب سے بولی، آج آپ اتنی جلدی گھر کیسے آ گئے اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چرواہے نے جلدی سے وہ صندوق چارپائی پر رکھا۔ صندوق میں بچہ دیکھ کر اس کی بیوی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے فوراً بچے کو نرمی سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس جوڑے کی کوئی اولاد نہیں تھی اور چرواہے کی بیوی اس معصوم کو یوں محبت سے تھامے ہوئی تھی جیسے برسوں کی منتوں کے بعد اسے اولاد نصیب ہوئی ہو۔ وہ بےتابی سے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، آپ اس بچے کو کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ بچے تو کسی بڑے گھرانے کا لگتا ہے۔ چرواہے نے گہری سانس لی اور کہا، میں اس بچے کو کہیں سے نہیں لایا، میں تو ندی پر بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ جب میں نے یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دیکھا، جب میں اس کے قریب گیا تو اس کے اندر یہ ننھا اور پیارا سا بچہ تھا۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے میں اسے لاوارث سمجھ کر گھر لے آیا۔ چرواہے کی نظریں اچانک صندوق کے اندر پر پڑے ایک کاغذ پر جا ٹھہریں۔ اس نے وہ خط اٹھایا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے آہستہ سے لفافہ کھولا اور جیسے ہی اس کی آنکھوں نے حروف کو پہچانا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے بیٹے ہمدان کو ایک فرعون صفت آدمی سے بچانے کے لیے پانی میں بہا رہی ہوں۔ جس کسی کو بھی یہ ملے اسے اپنا بیٹا ہمدان ہوگا بنا کر اس کی پرورش کرنا۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، شاید اب میں بھی اس دنیا میں نہ رہوں۔ میں اپنے بیٹے کو نام کے سوا کچھ نہیں دے سکی۔ انہی لفظوں پر وہ خط مکمل ہو گیا۔ چرواہے نے وہ خط اور صندوق ایک پرانے کمرے میں احتیاط سے چھپا دیا اور بچے کی پرورش میں مصروف ہو گیا۔ اس نے ہمدان کی نہایت محبت اور توجہ سے دیکھ بھال کی۔ وہ اسے اپنے حقیقی بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ کچھ سالوں میں ہمدان جوان ہو گیا۔ وہ انتہائی طاقتور اور دراز قد کا مالک تھا۔ چرواہا بوڑھا ہو چکا تھا، اس لیے ہمدان نے بکریوں کی دیکھ بھال سنبھال لی۔ اس نے نہ صرف مویشیوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا بلکہ چرواہے کے گھر کے حالات بھی بدل دیے اور اسی پیشے سے ایک بڑا گھر تعمیر کر لیا۔ ایک دن چرواہا بیمار پڑ گیا۔ ہمدان نے اسے تکلیف میں دیکھ کر کہا، بابا چلیں میں آپ کو طبیب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ چرواہے نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمدان نے کہا، جی ابا جان میں سن رہا ہوں۔ بوڑھے چرواہے نے کہا، بیٹا آج میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں۔ یہ سن کر ہمدان حیرانگی سے چرواہے کی طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھے نے ایک پرانی صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ صندوق جو تمہارے سامنے پڑا ہے آج سے 22 سال پہلے ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا اور اس کے اندر تم تھے، تمہارے سگے ماں باپ کوئی اور ہیں۔ یہ خط تمہاری ماں کا ہے۔ بوڑھے نے وہ خط ہمدان کو دیا۔ ہمدان وہ خط پڑھ کر رونے لگا۔ بوڑھا اس سے کہنے لگا، بیٹا میں نے تمہیں اس خط کے مطابق پال پوس کر جوان کر دیا ہے، جانے کب میں آنکھیں بند کر جاؤں، اس لیے میں تمہیں آج ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، تمہیں اپنی اصلی گھر والوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمدان چرواہے سے کہنے لگا، بابا یقیناً میں اپنے گھر والوں کو ضرور تلاش کروں گا، لیکن جس پیار اور شفقت سے آپ نے مجھے پالا ہے میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے لیے ہمیشہ میرے بابا ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ہمدان طبیب کو گھر لے کر آیا۔ بوڑھے کی حالت جب تھوڑی سی سنبھلی تو اس نے ہمدان سے کہا، بیٹا اب تمہیں سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ ہمدان نے چرواہے کی بات مان لی۔ اس نے وہ خط جیب میں ڈالا، ضرورت کا سامان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ ندی کے راستے سے ہوتا ہوا گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا، راستے میں آنے والی ہر بستی میں قیام کرتا اور وہاں پر موجود لوگوں سے اپنے والدین کے بارے میں دریافت کرتا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر چلتے ہوئے ایک دور دراز بستی میں جا پہنچا، جہاں کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا اس بستی کا امام تھا۔ ہمدان آہستہ قدموں سے اس کے قریب گیا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور شفقت بھرے لہجے میں بولا، بیٹا میں نے تمہیں اس بستی میں پہلی بار دیکھا ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ مؤدب لہجے میں بولا، بابا جی میں واقعی یہاں پہلی بار آیا ہوں اور میں دراصل کسی کی تلاش میں ہوں۔
امام نے نرمی سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تمہیں کس کی تلاش ہے؟ ہمدان نے خاموشی سے وہ خط بوڑھے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جیسے ہی امام نے خط پڑھا وہ ہمدان کو غور سے دیکھنے لگا اور گہرے سانس کے ساتھ بولا، بیٹا تم ملک شاہ کے بیٹے تو نہیں؟ تمہاری ماں کا نام صفیہ تھا اور تمہارا باپ میرے پیچھے ہی نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمہاری ماں نے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں ندی میں بہا دیا تھا۔ یہ کہتے ہی بوڑھے امام نے ہمدان کو گلے سے لگا لیا اور آہستہ سے بولا، بیٹا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے تایا ابدال کا کیا دھرا ہے۔ اسے تمہارے باپ سے حسد تھا، اس نے تمہارے باپ کو قتل کر کے تمہاری ساری جائیداد ہتھیا لی۔ وہ تمہیں بھی مارنا چاہتا تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے ندی میں بہا دیا مگر وہ خود ابدال کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ اس نے تمہاری ماں کو قید کر لیا اور اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا تاکہ تمہارے بارے میں جان سکے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ برسوں بیت گئے، اب اس پر زیادہ سخت پہرا نہیں ہوتا۔ وہ آج بھی اس بستی کے بیچوں بیچ ایک پرانی حویلی میں قید ہے۔ بیٹا وقت آ گیا ہے کہ تم اسے بچاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہمدان نے بغیر وقت ضائع کیے درخت کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھا اور امام کو ساتھ لے کر حویلی کی طرف بڑھا۔ وہ سیدھا ایک پرانے کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک بڑھیا رسیوں میں جکڑی زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور چہرے پر گزرے وقت کے زخموں کی کہانیاں لکھی ہوئی تھی۔ ہمدان اسے اس حالت میں دیکھ کر چیخ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولنے لگا۔ بوڑھی عورت نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا تم مجھے کیوں آزاد کر رہے ہو؟ بہت ظالم ہے، کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ تم کیوں ایک بڑھیا کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ہمدان نے فوراً اس عورت کے پاؤں چوم لیے اور اسے کہنے لگا، نہیں ماں جی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت بار بار ہمدان سے کہہ رہی تھی، بیٹا تم نے میری وجہ سے کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال لی؟ امام مسجد بوڑھی عورت سے کہنے لگا، صفیہ بہن یہ لڑکا تمہارا بیٹا ہے، تمہارا ہمدان تمہارا بیٹا واپس آ گیا ہے، اس نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ صفیہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں امام صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمدان نے فوراً جیب سے اپنی ماں کا لکھا ہوا خط نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بوڑھی عورت اپنا لکھا ہوا خط دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ہمدان میرا بچہ تم کتنے جوان ہو گئے ہو، شاید خدا نے مجھے اسی لیے زندہ رکھا تھا کہ اس نے مجھے دوبارہ تم سے ملوانا تھا۔ بیٹا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کہیں تمہارا تایا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن ہمدان کہنے لگا، اماں جان اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے اس سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا ہے اور اس نے جو ہماری وراثت چھینی ہے اسے بھی واپس لینا ہے۔ انہوں نے وہ رات امام کے گھر گزاری۔ اگلے دن ہمدان اپنی والدہ کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا اور اپنے تایا کے خلاف مقدمہ پیش کر دیا۔ قاضی نے فوراً ابدال کو طلب کیا۔ ابدال اس بڑھیا اور نوجوان کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ قاضی ابدال سے پوچھنے لگا، تم پر قتل اور جائیداد پر ناجائز قبضے کا الزام ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ابدال جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، نہیں قاضی صاحب میں نے کوئی جائیداد نہیں چھینی، بلکہ میں تو اپنے بھائی کی وراثت کی حفاظت کر رہا تھا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس پر صفیہ بولی، نہیں قاضی صاحب یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے اور جو لڑکا آپ کے سامنے کھڑا ہے یہی میرا بیٹا ہے اور یہی اس جائیداد کا اصل وارث ہے۔ اس شخص نے پہلے میرے شوہر کو راستے سے ہٹایا، پھر میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ندی میں بہا دیا تاکہ یہ درندہ اسے چٹھی نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد اس نے مجھے قید کر لیا اور ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، مگر قدرت نے میرے بیٹے کو بچا لیا اور آج 20 سال بعد اس نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ وہی چٹھی ہے جو میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ صندوق میں رکھی تھی اور اس سارے واقعے کے گواہ یہ امام صاحب بھی ہیں۔ امام نے بھی ابدال کے خلاف گواہی دے دی۔ یہ سب سن کر ابدال کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر کے آخری حصے میں اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ قاضی نے جرم ثابت ہونے پر ابدال کو پھانسی کی سزا سنا دی اور ملک شاہ کی ساری جائیداد جس پر ابدال نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا ہمدان کے حوالے کر دی۔ یوں ابدال اپنے انجام کو پہنچا اور ہمیشہ کے لیے ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمدان اپنی ماں کو لے کر اپنے والد کے پرانے گھر آ گیا اور باپ کا کاروبار جس پر اس کے تایا نے قبضہ کر لیا تھا اب وہ خود سنبھالنے لگا۔
تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ حسد کرنا بہت بری عادت ہے۔ جو انسان حسد کرتا ہے وہ دوسروں کی خوشی اور کامیابی برداشت نہیں کر پاتا اور برے کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوستو، ظلم کرنے والا ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سچائی اور انصاف کا ساتھ دینے والے ہر حال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔